السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کا سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کی 2 آیات کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے شروع میں ہی سٹارٹ پہ ہی آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو کچھ بھی بیان کرے گی، اس میں جو بھی چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی وہ ساری کی ساری یقیناً سچی ہیں، ان میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پہ جتنے واقعات ملیں گے، جتنی بھی چیزیں ملیں گی، وہ ساری کی ساری حق بیان کرنے والی ہیں، اور ان میں جو بھی کہا گیا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں جاننا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں ایشورٹی ہونی چاہیے کہ جو ہم جان رہے ہیں وہ کیا سچا بھی ہے یا پھر جسٹ اہم ہی خیالات پر مبنی ہے۔ اور جب تک ہمیں اس کی سچائی پر یقین نہیں آ جاتا ہم اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ پہ ہی بتا دیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد چینجنگ کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کمی ہے، یہاں سے ٹھیک کرنا چاہیے، میں زیادہ امپروومنٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجنگز لاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جتنی بھی کمپنیز دیکھ لیں وہ اپنی پروڈکٹس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہر کمپنی اپنی چیزوں کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد بدلتی رہتی ہے، اس میں مزید بہتری کرتی رہتی ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جو کہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس جیسی نہ تو کوئی کتاب ہے اور نہ ہی اس جیسا کوئی آتھر ہے، یعنی کوئی لکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی رائٹر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس جیسا۔ اور یہ کتاب بالکل پرفیکٹ ہے، جیسی ہے ویسی ہی رہے گی اور قیامت تک اس میں نہ تو کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی کچھ لکھ سکتا ہے اور نہ ہی امیجن کر سکتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایشورٹی ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دے دیا ہے کہ ہم یہاں سے جو بھی سیکھیں گے، جو بھی پائیں گے، وہ بالکل ہر حق کے اوپر مبنی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہدایت کس کو ملے گی، یعنی ہدایت ملے گی لیکن کس کو ملے گی، اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں للمتقین، متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ڈیفائن خود ہی کر دی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں یقین ہے، آف کورس ہے۔ اگر وہ ذات نہیں ہوتی تو یہ کائنات کون بناتا؟ امیجن کر کے دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ بغیر بنانے والے کے بن گئی ہو؟ کوئی ایسی چیز جو کہ خود بخود ہی بن گئی ہو؟ نہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی بنایا گیا ہے، اگر بنایا نہیں جاتا تو آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کائنات بھی تو ایک گھر ہی ہے۔ اگر یہ گھر خود بخود بن جائے تو پھر آپ کا بھی گھر خود بخود بننا چاہیے تھا، نہیں بن سکتا نا۔ تو یعنی ان ساری چیزوں کو بنانے والی کوئی ذات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہمیں یقین ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پر بھی یقین ہے۔ اگر کتاب پر یقین ہے تو پھر یقیناً یہ کتاب کسی کے ذریعے تو ہم تک آئی ہے نا، تو وہ ذات کون سی ہے؟ انبیاء کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں آخری کتاب ملی، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں نازل کیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ایک چین ہے، اور اس چین کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہے تو اس کے بعد باقی ساری چیزوں پر یقین ہونا لازمی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب سے وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جن کو ان ساری چیزوں پر یقین ہے، چاہے انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں لیکن ان کو یقین ہے۔ اب فرض کریں اگر کسی کو انبیاء کی ذات کے اوپر یقین نہیں آ رہا تو وہ یہ سوچے، آپ نے اپنے پردادا کو دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا، شاید کسی نے دیکھا بھی ہو۔ کیا آپ نے ان کے بھی باپ کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا، لیکن آپ نے اپنے باپ کو تو دیکھا ہے نا۔ اگر آپ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بھی کوئی باپ تھے، آگے سے ان کے بھی کوئی باپ تھے، ان کے بھی کوئی باپ تھے، تو یہ چین ساری چلتی آ رہی ہے۔ تو یقیناً آدم علیہ السلام بھی تھے، اور آدم علیہ السلام اگر تھے تو پھر باقی انبیاء بھی تھے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنے سے، تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے پتہ چلتی ہیں۔
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں صرف اسی پر یقین رکھیں، نہیں، بلکہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ان کے اوپر بھی ہمیں یقین ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر قائم کرنا نماز کو پڑھنا نہیں کہا گیا، نماز کو قائم کرنا۔ اوکے، لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ۔ ہم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، بچپن سے ہی پڑھا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں، جیسے نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملے گا، انسان کو اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لے تو اس کو سکون ملے گا، اس کی پریشانی کا حل مل جائے گا۔ یا پھر بہت سارے تسلی والے اسی طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتی ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے ان ساری چیزوں کو لائک کر کے آتے ہیں، شیئر کر کے آتے ہیں، ہارٹ ریئیکٹس دیتے ہیں، کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ ہے، فیل نہیں کیا ہوتا، ہم نے اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، لیکن کیا آپ نے وہ سکون کبھی فیل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے پریشانی کا حل مل جاتا ہے، کیا آپ کو کبھی ملا ہے؟ جہاں کہیں لکھا ہوگا لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو دوست بنا لیں، ہم اس کو لائک کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے خود کبھی دوست بنایا؟ یعنی اپنے آپ سے پوچھئے، یہ جو ساری چیزیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں، کیا آپ نے خود کبھی ان چیزوں کو فیل کیا ہے؟ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے ان چیزوں کا؟ یقیناً بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر کیوں ہمیں نماز سکون نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی پہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم سجدے میں سر رکھ کے روتے بھی ہیں تو ہمیں وہ والی فیلنگ کیوں نہیں آتی جو کہ آنی چاہیے، جو کہ ہم نے چاہی ہوتی ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ تو قائم کرنا از دا مین پوائنٹ، نماز کو پڑھنا نہیں ہے۔ اوکے، لیٹ می آسک یو سم کوسچنس۔ مجھے یہ بتائیے، جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے نماز سے پہلے کا جو وضو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی فوکس کیا ہے کہ ہم وضو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، ہم نے ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئے، ہم نے ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھایا، ہم نے کلی اچھے طریقے سے کی، ہمارے بازوؤں میں کوہنیوں میں کہیں کوئی جگہ خالی تو نہیں رہ گئی کہ وضو کا پانی وہاں نہ گیا ہو، ہم نے مسح اچھے سے کیا، پاؤں اچھے سے دھوئے، ہمارے منہ میں کسی چیز کا ٹیسٹ تو نہیں ہے جو ہم نے ابھی ابھی چیز کھائی تھی؟ یعنی ہم کانشیس ہو کے وضو کرتے ہیں کیا؟ یقیناً ہم نہیں کرتے ہوں گے۔ پھر جب ہم جائے نماز پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نے کھڑے ہونے سے پہلے ہی اپنا دوپٹہ سیٹ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے پاؤں سیدھے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا بیلنس اچھا کیا؟ نہیں کیا ہوتا۔ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جیسا وضو ہو گیا ٹھیک ہے، جائے نماز بچھائی، نماز پڑھنا سٹارٹ کر دی، اور نماز میں ہی کبھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی اپنا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے نماز کمپلیٹ کر کے واپس جائے نماز لپیٹا اور رکھ دیا۔ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی؟ کیا ہم نے اس طرح سے فیل کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں؟ یقیناً بہت بار ہم نے ایسا کچھ بھی فیل نہیں کیا ہوتا۔ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ ہمیں وہ چیز بھی نہیں پتہ ہوتی کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، جو پڑھ کے آئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایسی ملاقات جس میں نہ تو ملاقات کرنے والے کو کچھ پتہ ہے اور جس سے ملاقات کی جا رہی ہے نہ تو اس کو کچھ پتہ ہے، اس ملاقات سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، سامنے والا آپ کو جانتا نہیں ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہو، آپ دونوں ایک دوسرے کی زبان تک نہیں جانتے، آپ کیا ملاقات کر کے آئیں گے؟ کیا بات کر کے آئیں گے؟ آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو ہم نماز کو قائم نہیں کرتے، ہم نماز کو صرف پڑھتے ہیں اور صرف اس کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، یعنی ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ایک ٹاسک ہے جس کو ہم نے بغیر سوچے سمجھے کرنا ہے اور ڈن، جسٹ اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو کر کیوں رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جسٹ اس کو ایک کام سمجھ کے کرتے ہیں، ڈیوٹی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور ٹھیک ہے،
اور بہت سارے لوگ تو اس کو ڈیوٹی سمجھ کے بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے، بات ختم ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز قائم کیسے ہوگی اس کے اوپر میں الگ سے ایک آڈیو ریکارڈ کر دوں گی انشاءاللہ، ورنہ یہ بہت لینتھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقین کی ایک اور صفت بتاتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی ہم نے جو ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم نے کیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے توفیق دی ہے۔ فرض کریں اگر آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، اوکے، آپ کسی کی پیسوں سے ہیلپ کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دیتے تو آپ کہاں سے ان کو دیتے؟ اگر آپ کسی کو کوئی صلاحیت ڈونیٹ کر رہے ہیں، اوکے، آپ اگر اپنی فیملی میں کپڑے سلائی کر دیتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن ہی نہ دیتے سمجھنے کے لیے تو آپ ان کو کر کے دے دیتے کیا؟ ہر وہ چیز جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوا تھا کہ فلاں بندے کے ذریعے اس کی یہ ہیلپ ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس فلاں بندے کو وہ صلاحیت ہی نہیں دیتے تو وہ کس طرح سے کرتا؟ تو جو متقی ہوتا ہے نا انسان، وہ عاجز ہوتا ہے، وہ اپنی کوالٹیز کو اپنی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ وہ جتنا لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے رہے ہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اگر وہ کسی چیز میں بہت محنت کر کے کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ پھر بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے لیے کوشش کی، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی کوشش کرنے کی توفیق دی تھی، یہ اس لیے ہو گیا تھا۔ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وہ جو متقی ہوتا ہے۔ کیا آپ متقی ہیں؟ آپ میں یہ والی کوالٹیز ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر کیسے آئیں گی؟ اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو جب تک آپ ہاتھ سے پکڑ کے اپنے منہ کو نہیں لگائیں گے وہ نہیں آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے، آپ دور سے کہیں کہ ہاں میں نے پانی پی لیا اور پی لیا، پیاس بجھ گئی آپ کی؟ نہیں نا۔ تو ہدایت تو وہ ہے جو کہ مانگے بغیر نہیں ملتی۔ دنیا میں آپ کو ہر چیز شاید مانگے بغیر مل جائے، حالانکہ نہیں ملتا کچھ بھی، کوشش کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہاں اگر کسی کی قسمت بہت اچھی ہے اور اس کو مانگے بغیر کوئی چیزیں مل گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن ہدایت آپ کو مانگے بغیر، طلب کیے بغیر کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ تو کتنی بار آپ نے مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگی، آپ نے اچھی عبادت کرنے کی توفیق مانگی۔ اگر آپ کو نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا تو کتنی بار آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ والی فیلنگ نہیں آ رہی جو کہ نماز کے بارے میں نے سنی ہوئی ہے، میرے اندر وہ فیلنگ لائیے، یا مجھے توفیق دیجیے کہ میں کچھ ایسا کر پاؤں کہ میں اس سٹیج پہ پہنچ پاؤں جہاں پہ عبادت میں سکون ملتا ہے۔ کتنی بار آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو پرکھیے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔